بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم قرآن دوست ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے آج ہم اپنا سبق نمبر 14 کا اے اور بی پارٹ پڑھیں گے۔ اس سبق میں آج ہم سورہ العصر اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں، وہ کچھ اور نئے الفاظ ہم سیکھیں گے فعل مضارع میں۔ اور نکات تعلیم یا شوق میں آج ہم 18 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 4445 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق کے ختم ہونے تک ہم 174 یعنی 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو کہ قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو سیل ہے، بیٹری ہے، کیسے ترتیب کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے والے ہیں۔ 7 ہوم ورک ہے ایز یوزل، ہمیشہ کی طرح آپ کو ریمائنڈ کرواتی ہوں کہ 2 تلاوت آپ نے دیکھ کے کرنے ہیں 5 منٹ، اور 5 منٹ آپ نے زبانی تلاوت کرنی ہے۔ 2 آپ نے بک سے پڑھنے ہیں یا آپ نے جو کارڈ دیا ہے اس سے پڑھنے ہیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنی فرینڈ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، جو بھی ہم پڑھتے ہیں یہاں اس کے بارے میں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ اور الحمدللہ شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اس کلاس کے لیے منتخب کیا ہے، جو کہ اس زمین پر سب سے بہترین کلاس ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہماری قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کرے۔ سورہ عصر ہے، اس کی ہم سب سے پہلے تلاوت سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا تعارف ہے، ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے 3 آیات کی، لیکن مکمل صورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا، یعنی اس سے خسارے سے نجات کا فارمولہ بتایا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی ہیں۔ اس میں سے 2 ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، اپنی ذات کی بہتری کے لیے، اپنے نفس کی تزکیہ کے لیے، یعنی عقیدہ اور اعمال صالحہ، اور 2 جو ہیں وہ معاشرہ کی اصلاح کے لیے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا یا ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ والعصر، وا کا مطلب ہم نے پہلے پڑھا تھا، اور والعصر کا مطلب ہے قسم ہے زمانے کی، تو آج ہم اس کا ایک اور مطلب پڑھیں گے۔ وا کا مطلب قسم بھی ہے، یعنی کہ وا کو اگر ہم نے پہلے اور کا مطلب پڑھا، اور سے مراد تھا کہ جب ہم کوئی جملہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اور جوائن کرنے کے لیے اس کا وا تھا۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے شروع میں، واو اگر شروع میں آ جائے، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس کی واو شروع میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے قسم۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، یہاں پر کہا ہے قسم ہے زمانے کی۔ والعصر، وا کا مطلب ہے قسم، اور العصر زمانہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور اس طرح کی صورتیں واو سے شروع ہوتی ہیں، کیا بتا سکتے ہیں؟ والشمس والفجر واللیل والنجم والضحیٰ، یعنی اس طرح کی بہت ساری، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، یعنی کہ بہت ساری صورتیں ہیں جو قسم سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔
تو اس لیے آپ کو یہ یاد رکھیں گے کہ جو واو کا مطلب ہے، جب شروع میں واو آ جائے تو اس کا مطلب ہے قسم ہے. اب زمانہ کیا ہے؟ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، یہ زمانہ آج کا زمانہ ہے، جو پرانا زمانہ ہے، پچھلا زمانہ ہے. تو ابھی عصر حاضر یعنی کہ حاضر کا زمانہ، اب کا زمانہ. زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ جو اب ہم آگے بات پڑھنے جا رہے ہیں، جو آگے بات کہی جا رہی ہے اس پر زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے، ان کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے بے شک، اور اس کی ایگزامپل بھی آپ کو یاد ہوگی، ان اللہ مع الصابرین. بے شک یعنی کہ ان کی مثال ہمیں یہ، جیسے اگر ہمیں بھول بھی جائے تو ہمیں یہ مثال یاد ہم یاد کر سکتے ہیں کہ ان کی مثال کیا تھی. ٹھیک ہے، اور ہم نے ان بھی پڑھا تھا، اس کے ملتا جلتا اگر، اور ان سے ہم نے کیا مثال پڑھی تھی؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. تو یہ اس کو پکی ہو جانا چاہیے بالفعل آپ کو، ان. ٹھیک ہے، اور بھی اس کے ساتھ ملتے جلتے جو ہم نے پڑھے تھے وہ سب پکے ہوں گے. تو انا کا لفظ جو ہے وہ 1534 بار قرآن پاک میں آیا ہے، صرف انا کا لفظ اتنی زیادہ بار آیا ہے، اور ان کا لفظ جو ہے 691 بار قرآن پاک میں آیا ہے. الانسان، انسان یا آدمی، یہ کیا ہے؟ اس کی کنسٹرکشن کیا بتا رہی ہے؟ یہ آپ اسم ہے، حرف ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے. انسان جو ہے اسم ہے. اس کی جمع کیا تھی؟ الناس. انسان کی جمع کیا تھی؟ ناس. ٹھیک ہے، یاد ہے آپ لوگ. اچھا، اس میں جو ہے اب جب اسم ہے تو اسم کی پہچان آپ نے بتایا کہ ال لگا ہوا ہے، تو ال کا مطلب ہے کہ خاص انسان، وہ خاص انسان. لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب ال آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام، ہر ان کی بنی تمام انسان. شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا جب، تو اس میں اس کا مطلب ہے تمام انسان، بنی نوع کے انسان جتنے بھی آج تک دنیا میں ہے وہ سب انسان، سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. لفی، کتنے ٹکڑے ہیں لفی کے؟ 2 ٹکڑے ہیں. اور لا کا مطلب ہے البتہ، اور فی کا مطلب ہے میں. اب ہم نے ایک دفعہ پہلے پڑھا تھا لا کو ہم نے اسم کے ساتھ پڑھا تھا، للہ، یاد ہے آپ کو؟ اسم کے ساتھ پڑھا تھا تو اس کا مطلب تھا لیے. ٹھیک ہے، ابھی ہم یہاں حرف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، حرف کے ساتھ اس میں مطلب آ گیا البتہ. ٹھیک ہے، اب ایک اور بھی ہے جو ہم فعل کے ساتھ پڑھیں گے، وہ ہم آگے جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں. لفی، البتہ اور میں، خسرن، خسارے میں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر لا کا مطلب البتہ، اس کی ایگزامپل کیا تھی آپ کو یاد ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تو البتہ یہاں پر البتہ کا معنی آیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں لا کے مختلف استعمال، لا اور لی. جب لا اور لی کو ہم نے اسم کے ساتھ پڑھا تھا تو ہمارے پاس آنسر، ہمارا میننگ تھا للہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اور جب ہم نے لا کے ساتھ لی کے ساتھ پڑھا تو للہ، اور جب لا کے ساتھ پڑھا اس کو جب ہم نے ضمائر کے ساتھ جوڑا، یہ ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں، جتنے بھی ہم نے ضمائر پڑھے یہ سب اسم ہوتے ہیں. تو جب ضمائر کے ساتھ پڑھا تو اس کے ساتھ بھی اس کا مطلب آ گیا کے لیے، یعنی کہ لا اور لی دونوں کو جب ہم نے اسم کے ساتھ جوڑا تو آنسر آ گیا لیے. جب ہم اس کو فعل کے ساتھ جوڑیں گے لیدبروا، لی جب ہم نے یدبروا کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کا میننگ ہوگا تاکہ. ٹھیک ہے، اب اس کی 3 میننگ ہے، آپ کو تینوں میں ڈفرینشیٹ آنا چاہیے، تینوں کی پہچان آنی چاہیے. تو جب ہم نے اس کو فعل کے ساتھ جوڑا تو آیا تاکہ وہ غور کرے، لیتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. یعنی لی کا مطلب
جب ہم فعل کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کے تاکہ کا مطلب آئے گا، اسم کے ساتھ جوڑیں گے تو لیے کا مطلب آئے گا، جب حرف کے ساتھ جوڑیں گے تو البتہ کا میننگ دیں گے. جیسے ابھی ہم نے لافی پڑھا، اس سے پہلے ہمیں لقد پڑھا تھا، تو لا کا مطلب یہاں پر البتہ یعنی تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی تاکید کے لیے، یعنی کہ جس پہ سٹریس ہو، جس کے اوپر زور ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکید کے لیے. تو یہ یہاں پر آپ دیکھا کہ حرف کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ تحقیق کے لیے آئے گا، تاکید کے لیے. آپ کو تینوں کی پہچان آ گئی؟ نہیں تو آپ اس کی اسکرین شاٹ لے کے اپنے موبائل میں لگا دو ایک دو دن کے لیے. جب بھی آپ موبائل کھولیں گے تو آپ کو ایک دفعہ اس کو ایک نظر پڑیں گے تو آپ کو اچھا یاد ہو جائے گا. لفی، فی کا مطلب ہے میں، اور خسرن خسارہ، گھاٹا، ہم کہتے ہیں نا گھاٹا ہو گیا، خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جیسے نقصان کا یہاں پر کیا مطلب ہے کہ جب کوئی کاروبار وغیرہ ہم شروع کرتے ہیں، اس میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھی اگر ہمارا نہیں چلے، کامیاب نہ ہو ہمارا کاروبار، ہم کہتے ہیں کہ گھاٹے میں ہے. یعنی کہ گھاٹے میں سے مراد یہ کہ کوئی منافع ہی نہیں ہو رہا، یعنی جتنے لگائے تھے اتنے ہی آ رہے ہیں، کوئی منافع نہیں ہو رہا. ایک ہوتا ہے وہ گھاٹا، ایک یہاں پر وہ گھاٹا ہے جس میں جو ہم نے لگایا تھا وہ بھی ڈوب گیا، جو ہم نے رقم لگائی تھی وہ بھی چلی جائے. اس کی یہ والا خسارہ یہاں پر خسرن کا مطلب ہے، یہ وہ والا خسارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، اور ایسا خسارہ جس میں کچھ بھی نہیں بچا. اب یہاں پر انہوں نے 4 بار تاکید ہے. سب سے تاکید کا مطلب ہوتا ہے زور ڈالنا. جب کسی بات کو ضرور جس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کے اوپر زور ڈالا جاتا ہے، اس کی تاکید کے لیے بار بار الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر 4 بار تاکید آئی ہے. سب سے پہلے قسم کھائی، ٹھیک ہے، واو لگایا، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کہا بے شک، ان بے شک، اور پھر یہ کہا لافی البتہ، تیسرا زور یہاں پر دیا. اور یہ بیان 3 جگہ پہ یہاں پر بیان، چوتھا بھی آگے آئے گا، 3 جگہ پر یہاں پر یہ بیان کیا کہ اکثریت، انسان کی اکثریت، تمام بنی نوع انسان کی اکثریت خسارے میں ہے. کتنی دنیا ہے، کتنے انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے اکثریت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ زیادہ تر اکثریت لوگ خسارے میں ہے. تو اب دیکھیں کتنی دنیا ہے. اب یہ صورت تو اس کو ہم جب پڑھتے تو یہ ہمارے لیے اس کو جوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہم بھی ان میں شامل تو نہیں کہیں، اللہ نہ کرے. تو تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا ہے، اور بے چینی اس بات کی کہ کہیں ہم تو ان میں شامل نہیں ہیں. اس لیے اللہ سے فوری دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے خسارے سے بچا، مجھے ان میں شامل نہ کر، مجھے اس خسارے سے بچا. اب خسارے سے کیسا بچا جائے گا؟ خسارے سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ اس والی صورت میں بتا دیا. اس کو کہا کہ جامع صورت ہے، مکمل صورت ہے، کہ پورا خسارے سے بچنے کا طریقہ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تصور احساس کے ساتھ دعا کریں گے، پڑھیں گے اس کو ایک دفعہ، پریکٹس کریں گے. کون پڑھے گا بیٹا؟ اس میں پڑھیں آپ ذرا. سارے میں ہے، رائٹ، ماشاء اللہ. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان بے شک، الانسان انسان، لفی البتہ میں، خسر خسارے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. اب اس کو ہم نے زندگی میں لانا ہے، اس صورت کو. کیسے؟ ایک مثال ہم نے پڑھی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ان میں ہی شامل ہو. تو وہ نیک عمل کرتے تھے, سارے عمل یہ کرتے تھے, یہ چاروں عمل کرتے تھے. مسلسل دعا کیجیے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ابھی ہم پڑھیں گے. ابھی اس میں احتساب کرنا ہے اپنے گزرے زمانے کا, یعنی جو ٹائم ہم گزار چکے ہیں کہ ہم نے اس میں کتنی خطائیں کی, کتنی غلطیاں کی, کتنا خسارہ ہوا. اب ہم آئندہ پلان بنائیں کہ کیسے ابھی اپنی لائف کو گزارنا ہے, کیسے ہم نے اپنے آپ کا مستقبل بنانا ہے کہ اس میں ہم ان خسارے سے بچیں. کیسے بچنا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثریت انسانوں کے خسارے میں ہے سوائے. سوائے کا مطلب ہوتا ہے چند لوگوں کے, یعنی کہ سوائے ان کے. ٹھیک ہے, سوائے کا مطلب ہے, اللہ کا مطلب ہے سوائے. اللہ کی اگزامپل ہم نے کہاں پڑھی تھی؟ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا نا, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اللہ کا مطلب ہے سوائے. 664 بار یہ قرآن پاک میں آیا ہے. الذین, ان کے, سوائے ان کے جو. اللہ زینہ کا ہم نے کیا مطلب پڑھا تھا؟ ان سب کے جو. اللہ زینہ کا واحد کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اللہ زی, ماشاءاللہ. تو یہ اللہ زینہ کی اگزامپل ہم نے کہاں پڑھی تھی؟ سورہ فاتحہ میں. ٹھیک ہے, ان اللہ زینہ ان کے جو آمنو ایمان لائے. آمنو ایمان لائے. یہ بھی آمنو کا صیغہ جو ہے 258 بار قرآن پاک میں آیا ہے. آمنو جیسے ایمان لائے, ایمان اردو میں بھی لفظ بڑا رہتا ہے نا, ایمان, مومن. تو یہ اسی کا ہی روٹ ورڈ ہے, اسی بیس اس کی وہی ہے, ایمان لائے. وَعَمِلُوا اور عاملو, ان سب نے عمل کیا. عاملو کا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا, کسی کو یاد ہے؟ عاملہ, ویری گڈ, یاد ہے. تو ہم نے پڑھا تھا عاملہ اور عاملو, ان سب نے عمل کیا. دیکھا اس میں آگے نا استعمال ہو گیا, ان سب نے عمل کیا. اس کا عین میم لام, اس کا روٹ ورڈ ہے عاملو, ان سب نے عمل کیا. تو سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے. ٹھیک ہے, کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے, نیک یا برا؟ نیک. تو اس کا ہے الصالحات. الصالحات کا مطلب ہے نیک. الصالحات جو ہے یہ ورڈ مونس سے مذکر ہے, مونس سے. ویری گڈ. اور کیا یہ جمع ہے, یہ واحد ہے؟ جمع ہے. کیسے پتہ چلا؟ آتی ہے صالحاتی. جیسے ہم نے پڑھا تھا صالحون کی جمع صالحون, صالحن اور صالحین کی جمع صالحین, اور صالحاتن کی جمع صالحاتن. یاد آ گیا؟ تو ہم اس کو پڑھنے کے بعد, ہم مطالعہ کرنے کے بعد تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے, اے اللہ ہمیں صالح نصیب فرما, ہمیں ان کے نیک عمل, صالح عمل کرنے کی توفیق عطا. احتساب کریں گے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قرآن پاک پڑھنا, ذکر کرنا, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. کیا یہ ہم کرتے ہیں سب؟ ہم نے اپنا احتساب کرنا کہ کیا ہم یہ سب کرتے ہیں یا ہم نے کبھی کیا. اگر نہیں ہم نے کیا تو ہم پلان بنائیں گے, ہر عمل میں سے کچھ نہ کچھ پلان بنائیے. ٹھیک ہے, ہر عمل کچھ نہ کچھ پلان بنائیے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے, نماز کی پابندی کریں گے. ٹھیک ہے, روزہ, زکوٰۃ. ٹھیک ہے, اور قرآن پڑھنا اپنی زندگی میں شامل کریں, روزانہ کی روٹین لائف میں, کہ ہم روزانہ تھوڑا سا قرآن پاک پڑھیں گے, اس پہ ہم غور و فکر کریں گے, اس کو سمجھیں گے, اس پہ عمل کریں گے. ذکر کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, تسبیحات کرنا, کسی کو نیکی کا حکم دینا, کسی کی نیکی کی گزارش کرنا, کسی کو نیکی کی بات بتانا, یہ سب ہمارے نیک اعمال ہیں.
اور کسی کو برائی سے بچانا. یہ ہم اپنی زندگی میں یہ کچھ نہ کچھ اس کا پلان بنائیں. روزانہ اس بیس پہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اس کا پلان بنانا ہے. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ مشق کریں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ماشاءاللہ, جزاک. اگلی آیت, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. وتواصوا اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا, یعنی ایک دوسرے کو وصیت کرنا. جیسے ایک لفظ ہے داراسا, پڑھا. داراسا کا مطلب ہے پڑھا, اور درسا کا مطلب ہے پڑھایا, اور تدارسا کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھایا. یہ ہم اس کی ایگزامپل لے رہے ہیں نا اس کو سمجھنے کے لیے. تدارسا کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھایا, اور تدارسو کا مطلب ہے ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا, اور تواصو کا مطلب ہے اور ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. تو یہ ابھی ہم آگے اگلے کورس میں یہ لفظ آئے گا. تو لیکن ایگزامپل کے لیے ہم نے اس کو بتایا کہ ایک دوسرے کو پڑھانا, ایک دوسرے کو وصیت کرنا. ٹھیک ہے, تدارسو کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو پڑھانا, اور تواصو کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا. کس بات کی؟ حق کی, بالحق, حق کی وصیت اور سچ کی وصیت. یعنی اگر ہم کسی کو کوئی بات بتائیں وہ بات بتائیں جو حق ہو اور سچ ہو. ٹھیک ہے, اور حق کہاں پر ہے؟ قرآن اور سنت میں. قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا, یعنی وہ ایک ٹریننگ ہے اس کام کی. جب قرآن ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا, اور دوسروں کو ہم کیا بتائیں گے؟ اسی لیے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے قرآن کے لفظ کو سمجھنا ہے. جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہمیں ایک ایک ورڈ اس کا سمجھ آ رہا ہو. ہم نے اللہ کے شکر الحمدللہ کہ ہم نے ابتدا کر دی ہے, اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اب یہ کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد اب اگلے کورس میں ہم نے اس میں جانا ہے. تو کیونکہ ہم نے اس حق کو سمجھنا ہے, اس سچ کو سمجھنا ہے. تو سچ کو ہم تبھی سمجھیں گے جب ہم اس کا کورس کریں گے. بالصبر, ٹھیک ہے, وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی, صبر کی. پہلے ہم نے حق کی بات کی کہ حق اور سچ جو کہ قرآن میں ہے وہ. اب ہے بالصبر, صبر کی. کتنے ٹکڑے ہیں یہ؟ 2. بالصبر, صبر کی وصیت. صبر کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم, مستقل مزاجی, ڈٹے رہنا اپنی بات پر. یعنی کوئی اگر بات ہے, کچھ سچ بات ہے, اس پہ ہٹنا نہیں. پھر اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات آئیں گی, ہمیں بہت ساری باتیں سننے پڑیں گی, بہت ساری ہمیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی, لیکن ہم نے اپنے اس صبر پہ ڈٹے رہنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے, کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سچ کر رہے ہیں. اور صبر کیا ہے؟ 3 طرح سے صبر ہم کرتے ہیں. نیکی پر صبر کرنا. آپ کو پوچھے نیکی پر صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ نیکی پر صبر کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی نیک کام شروع کریں تو ہمیں بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی اگر پردہ شروع کر دیا تو ہمیں اتنی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں. کوئی اگر ہم نے قرآن کی کلاس لینی شروع کر دی, کہیں کوئی اور ہم نے جوائن کر لی تو ہمیں بہت ساری باتیں سننی پڑ جاتی ہیں. تو ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے. نیکی تو ہم کر رہے ہیں, تو صبر ہم نے کیسے کرنا ہے کہ خطہ پیشانی سے جو کوئی باتیں کرتا ہے ان کو کرتے رہنے دیں. ہم نے صبر کرنا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے حق اور سچ کیا ہے. تو نیکی پر صبر کرنا, اور دوسرا گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. جب آپ نیکی کریں گے تو گناہوں سے بچیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے فار ایگزامپل, اگر آپ اس میں کوئی اچھا
پڑھ رہے ہیں, اچھی چیز ہے, آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا کوئی اچھی بات دیکھ رہے ہیں, اس میں پازیٹیو یوز کر رہے ہیں, ایک دم سے کوئی بیچ میں کوئی غلط چیز آ جاتی ہے تو آپ اس کو اسکرول کر دیتے ہو, ٹھیک ہے. حالانکہ بے شک وہ کتنی مرضی اٹریکٹیو ہوگی, شیطان آپ کو اٹریکٹیو کر کے بتائے گا خوبصورت ہے وہ, لیکن اگر ہم نے اپنے آپ پہ جبر کر کے اس کو اسکرول کر دیا تو ہم نے کیا کیا, گناہوں سے بچے اور ہم نے صبر کیا. یعنی اس گناہ سے بچنے پر ہم نے اس پہ بھی ہم نے صبر کیا. اگر آپ کا دل چاہ رہا تھا وہ دیکھوں لیکن آپ کو اللہ کا ڈر تھا تو آپ نے اس کو نہیں دیکھا, یعنی اس گناہ سے بچنے پر آپ نے صبر کیا, تو یہ ہے صبر. اور دوسرا, مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر. کوئی بھی آزمائش آئے, کوئی مشکلات آئے, گھر میں ہو, اپنے کلاس میں ہو, پڑھائی میں ہو, کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہو, تو اس پہ اگر آپ نے صبر کیا تو اس کا آپ کو اجر ملے گا, ٹھیک ہے. اگر ہم نے واویلا شروع کر دیا, یہ مشکل ہے, ایسے ہو گیا, وہ ہو گیا, تو یہ پھر ہمارا اجر ضائع ہو جائے گا. تو ہم نے یہ 3 طرح کا یہ صبر, اس کو یاد رکھے, اس کو پکا یاد کر لے کہ آپ نے یہ صبر کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو آپ کے ماشاءاللہ اجر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا. صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی ضرور ہے. یعنی کہ ایک دوسرے کو وصیت کرنا یا نصیحت کرنا اچھی بات کی, حق کی, سچ کی, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. یہ غلط تصور ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے میں نہ دینے میں. کہتے ہیں نا کہ وہ تو اپنی عبادت میں مشغول رہتا ہے, وہ تو کسی کے لینے دینے میں ہے ہی نہیں. تو یہ بھی غلط ہے, یہ چیز غلط ہے. اگر آپ کو چیز پتہ ہے, آپ کو معلوم ہے, تو آپ کو ایک دوسرے کو بتانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو. تو جب اگر ہمیں پتا ہے ہم اپنی باتیں تو کرے جا رہے ہیں, کسی اور کو بتا ہی نہیں رہے, تو یہ ایسا نہیں. ہمیں پتا ہے وہ آگے پہنچاؤ. بے شک آپ کو ایک لفظ, ایک لائن, جتنا بھی پتا ہے اس کو آگے پہنچاؤ. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا, بلغوا انی ولو آیت, آگے ان کے پہنچاؤ آگے, بے شک چاہے ایک آیت ہی ہو. تو ہمیں جتنا پتا ہے تو ہم اس کو آگے پہنچانا چاہیے نا. ہم کہتے نہیں, ہم خود ہی کرتے جائیں, نیک عمل کریں گے تو کوئی دوسرا نہ کر لے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. اس کا زیادہ اجر ملے گا کہ ہم کسی دوسرے کو بتائیں. کوئی دوسرا اگر کسی گناہ سے بچتا ہے, کوئی دوسرا اگر نیک عمل کرتا ہے, تو یہ تو اس کا اجر ہمیں ملے گا نا. وہ تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اگر ہم کسی کو بتا رہے ہیں اور اس نے اس پہ عمل کر دیا تو اس کے لیے یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. ایک اہم صورت تواصی بالحق کی یہ ہے کہ اپنے ساتھی کو چن لیجئے اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے, ہمت بڑھائیے, صبر کی فضیلت بتائیے. اب جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے, آپ لوگ دیکھ رہے ہو لوگ جا رہے چھٹی کر کے, آپ کا دل چاہ رہا ہے, لیکن آپ لوگ صبر کر رہے ہو اور ماشاءاللہ آپ کو کتنا اس کا اجر مل رہا ہوگا. یقین کرو آپ کو بہت اجر مل رہا ہے. اس ٹائم پہ جو آپ لوگوں کے احساسات ہیں نا, وہ مجھے سمجھ آ رہے ہیں سارے. اور آپ لوگ جو صبر کر رہے ہیں, اس کو آپ کو اللہ اتنا زیادہ اجر دے گا انشاءاللہ, کیونکہ آپ ایک قرآن کی کلاس لے رہے ہو اپنے سارے چیزیں چھوڑ کے. اس کلاس کا یہ خالص اور کامل تواصی بالحق کا کام ہوتا ہے. اگلے کئی مہینوں تک ہر دوسرے دن اپنے بھائی, اپنے بہن, اپنے کولیگ, اپنے ساتھی سے یاد دہانی کرواتے رہو, ایک دوسرے کے ساتھ صبر کی اور تواصی بالحق کی اور تواصی بالصبر کی وصیت کرتے رہو. اچھا, ایک اس میں دیکھو ایک بات کہ اس صورت میں واو کا مطلب کیا ہے, اور ایک لفظ آؤ, اور آؤ کا مطلب ہے یا, ٹھیک ہے. تو اس میں واو کا لفظ آیا, اور یعنی کہ یہ بھی یہ نہیں کہا یا, یعنی اس میں بتایا کہ جس بندے میں یہ 4 صفات بیک وقت پائی جائے وہ خسارے سے بچا رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا, جس کا مطلب ہے اور, یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی ایک صفت کے جانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واو کی جگہ آؤ فرماتا, کہ یا اس سے بچو, یا اس سے بچو, یا اس سے بچو. ایسے نہیں کہا, انہوں نے کہا اس سے بھی بچنا ہے اور
سمجھ آ گئی بات؟ یہ چاروں چیزیں یہ ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے. اب ہم نے اس کو ایک دفعہ آپ لوگ سب لوگ اس کو پڑھے تصور اور احساس کے ساتھ، کیا اس کو پڑھے ایک دفعہ. گڈ، ویری گڈ. اچھا، اس پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک لائن میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے. اگر اس سورت کو ہم غور سے پڑھیں، سمجھیں اور ان چاروں چیزوں پہ عمل کریں تو ہم مکمل خسارے سے بچ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کامیاب وہی ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. جس میں یہ چار چیزیں جس پہ عمل کر لیا جس نے، وہ مکمل خسارے سے بچ جائے گا. الحمدللہ ہمارا قرآن پاٹ کمپلیٹ ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اب اگر بریک ہے کرنی آپ لوگوں نے 1-2 منٹ کی، یا کنٹینیو کریں؟ کنٹینیو کریں. پھر اب اگر اس کا بی پارٹ ہے ہمارا، بی پارٹ میں آج ہم پڑھیں گے گرامر میں. ہم مضارع پڑھ رہے ہیں، فعل مضارع، یضرب، یسمع، یعلم اور یعمل. ٹھیک ہے؟ گرامر ہم TPI کے ساتھ کرتے ہیں، تو میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، سب کو سمجھ آ گیا؟ اسم، فعل اور حرف. چلے کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ، اسم کیا ہے؟ جانو اور انصر. ماشاء اللہ. ہاں ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ. حرف مل جاتا ہے، ویری گڈ، زبردست. اوکے، ہم پڑھ رہے ہیں فعل. ہم نے فعل ماضی پڑھ لیا. ہم نے کہا تھا کہ عربی میں اکثر فعل جو ہے 3 حرف سے مل کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے؟ فعل، فاتح، ناصب، ضربہ. ابھی تک ہم نے جتنے بھی فعل پڑھ رہے ہیں آپ نے دیکھا 3 حرف سے مل کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور فعل کی 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے؟ فعل مضارع ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. اور فعل امر ہم بعد میں پڑھیں گے. چلیے تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں. فعالہ کا ٹیبل آپ بتائیں، لاسانی آپ پڑھیں ذرا. فعالہ کا ٹیبل اشاروں کے ساتھ. ویری گڈ. آج یہ مضارع کا ٹیبل پڑھے. ویری گڈ. ٹھیک ہے؟ یہ تقریباً ہمارے یعنی قرآن پاک میں 18,000 افعال جو ہے ان وزنوں پر آئے ہیں، انہی اوزان پر آئے ہیں، یعنی اسی سے ملتے جلتے ہیں. اچھا، ہم نے یہ 4 فعل کے 4 نمونے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا، ہم نے 4 سیٹ پڑھے ہیں. پہلے سیٹ میں ہم نے پڑھا تھا فاتحہ، جعل، فعال. ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہم نے پڑھا تھا فاتحہ یفتح، جعل یجعل، فعل یفعل، یعنی ایک ہی پیٹرن تھا. ٹھیک ہے؟ اب دوسرا ہم نے پیٹرن پڑھا ناصر ینصر. اب دیکھیں یفتح کے اوپر کیا ہے؟ تا کے اوپر زبر، اور ینصر کے اوپر پیش آ گئی. اب تیسرا پیٹرن ہے ضرب یضرب. اب یضرب میں کیا ہے؟ نہ زبر ہے نہ پیش ہے، یہاں پر زیر آ گئی. اور چوتھا پیٹرن جو کہ ماضی میں ہی چینج تھا، اس کی میم کے نیچے یعنی کہ زیر تھی، درمیان والا جو کلمہ تھا اس کے نیچے زیر،
یعنی اس میں ماضی میں ہی چینجنگ آ گئی. تو ہم نے یہ 4 نمونے پڑھے ابھی تک. ٹھیک ہے, اب اسی پیٹرن پہ ہی ہم آگے لے کے چلیں گے, پڑھتے رہیں گے. تو آج ہم فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے ان 4 افعال پر, یضرب, یسمع, یعلم اور یعمل. ہم نے پڑھا ضربہ کا ٹیبل. ٹھیک ہے, چلیے جلدی سے میمونہ آپ دہرائیے ذرا ضربہ کا ٹیبل ماضی کا. ویری گڈ. چلیے بیٹا آپ پڑھیے, آپ بھی پڑھ لیجیے, آپ ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھیے. ہاں جی, یہ یضرب والا, یضرب والا وہ سب مارتے ہیں, آپ مارتے ہیں, یضرب میں مارتا ہوں, یضربون آپ سب مارتے ہیں, یضرب ہم سب مارتے ہیں. ویری گڈ. چلیے آپ پڑھیے, آپ بھی اس کی دہرائی کیجیے اس کو, یضرب والا مضارع کا ٹیبل. اشارے, سب لوگ اشارے کریں. وہ سب مارتے ہیں, اضرب میں مارتا ہوں, یضربون آپ سب مارتے ہیں, نضرب ہم سب مارتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اس کے ہم آگے چلتے ہیں. آپ پڑھیے بیٹا, اشارے آپ لوگ دیکھیں اس کے چینج ہے تھوڑے سے. ٹھیک ہے نا, تھوڑے سے اوپر سب لوگ اشارے کریں. ٹھیک ہے, ویری گڈ. بیٹا آپ بھی پڑھ لیجیے. وہ سب مارتے ہیں, یضرب آپ مارتے ہیں, یضرب میں مارتا ہوں, یضرب آپ سب مارتے ہیں, یضرب ہم مارتے ہیں. گڈ. چلیے ابھی ہم عربی بول چال کریں گے آپ دونوں. ٹھیک ہے, اس میں ہے ہل یضرب, کیا وہ مارتا ہے؟ تو آنسر ہوگا لا یضرب. مارنا اچھی بات نہیں ہوتا, اس لیے ہم اس کے لیے لا لگائیں گے, لا یضرب. اچھا آپ کو بتا سکتے ہیں اس میں ہم لا کیوں لگائیں گے, ماں کیوں نہیں لگائیں گے؟ یہ فعل مضارع ہے, فعل مضارع میں ہم لا لگائیں گے. فعل ماضی میں ہم نے کیا لگایا تھا؟ ماں لگایا تھا. تو ہل یضرب, کیا وہ مارتا ہے؟ تو آنسر کیا ہوگا؟ لا یضرب. نہیں, وہ نہیں مارتا. ہل یضربون, کیا وہ سب مارتے ہیں؟ لا یضربون, وہ سب نہیں مارتے. ہل تضرب, کیا آپ مارتے ہیں؟ لا اضرب, میں نہیں مارتا. ہل تضربون, کیا آپ سب مارتے ہو؟ لا نضرب, نہیں ہم سب مارتے. چلیے بیٹا آپ کوشچن کیجیے, آپ آنسر کیجیے. لا اضرب. چلیے حفصہ آپ اپنے سارے کلیئر بنا لیں. آپ اشارہ اپنی طرف کرو گے ایسے. ٹھیک ہے, ہاں آپ بھی کریں, آپ کے ساتھ حفصہ اس کے ساتھ کریں آپ. اشارے سے کچے. چلیے آپ میں سے 2 پیئر بن جائے. ہری اپ دیکھو اشارے جو ہے نا اس میں چینج ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ایک اشارے کرے گی وہ آپ کی طرف کرے گی, دوسرا آپ نے اپنی طرف اشارہ کرنا, لا اضرب. ٹھیک ہے, میں نہیں مارتا, اس طریقے سے. چلیے نیکسٹ والا پیئر, آگے والا. چلیے ہری اپ. اوکے, چلیے آپ اشارے صحیح ہونے چاہیے, اشارے آپ لوگ کچے ابھی.
ہاں آپ کے اشارے اچھے تھے ماشاءاللہ. چلیے اچھا ابھی ہے نیا لفظ ہمارے پاس ہے حامدن. اور حامدن کیا ہے؟ فاعل ہے یعنی سبجیکٹ. جس کے آخر میں دو پیش آئے وہ فاعل ہے. بس یہی نشانی یاد رکھنی ہے. اور جس کے اوپر دو زبر دو زیر آئے تو وہ کیا ہے؟ مفعول ہے, آبجیکٹ ہے جس کے اوپر افیکٹ ہوا. چلیے اب اپنے پیڑ بنا لے پہلے سے ہی, ٹھیک ہے. چلیے ہل یضرب حامدن, کون آنسر کرے گا مجھے؟ چلیے آپ کیجیے. ہل یضرب حامدن, ہل یضربون حامدن, ہل تضرب حامدن, ہل تضربون حامدن. ویری گڈ. چلیے آپ کون کرے گا؟ جائیے آپ کیجیے. گڈ, ویری گڈ. چلیے اور کون کرے گا؟ آپ لوگ سب لوگ کریں پریکٹس اس کی, ٹھیک ہے. گڈ. چلیے اگلے ٹیبل پہ آتے ہیں. ابھی دیکھا آپ نے باتیں, اب یہاں دیکھا آپ نے کہ ہم نے زارابا کا ٹیبل کیا, یز ریبو کا ہم نے کیا تھا. پہلے ہم نے ین شروع کا کیا تھا, اس سے پہلے ہم نے یفتہو کا کیا تھا. یعنی چینجنگ ابھی ہم اس کے پریکٹس کر رہے ہیں, چینجنگ کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں. اب ہمارا اگلا ٹیبل ہے, دیکھیں سامیا, سامیا یسمعو, ٹھیک ہے. چلیے سامیا کا ٹیبل, سامیا کا پہلے ماضی کا ٹیبل دہرائیں آپ. گڈ. آگے پڑھے آپ, یسمعو کا ٹیبل پڑھیں, مضارع کا. سب سنتے ہیں, آپ سنتے ہیں. اسمعو, یہاں اشارہ, یہاں اشارہ, اسمعو کا اشارہ. تسمعون آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سب سنتے ہیں. چلیے اشارے سے ہی کیجیے. جی آپ پڑھیں. ویری گڈ. چلیے اور آپ پڑھیے. چلیے اب ہم چلتے ہیں کھیل کے ساتھ. ایک اور لفظ لگتا ہے ماذا, ٹھیک ہے. آج ہم جو ایک نیا الفاظ اس میں اضافہ ہو رہا ہے ماذا, اور ماذا کا مطلب ہے کیا. پہلے ہم نے ٹھیک ہے ماں کا پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اب اس میں اس کا چینجنگ کیا ہے؟ ماذا یسمعو, وہ کیا سنتا ہے. ماذا کا مطلب کیا, ماذا کا مطلب ہے کیا. ماذا یسمعو, وہ کیا سنتا ہے. یسمعو القرآن, وہ قرآن سنتا ہے. ماذا یسمعون, وہ سب کیا سنتے ہیں. یسمعون القرآن, وہ سب قرآن سنتے ہیں. ماذا تسمعو, آپ کیا سنتے ہیں. اسمع القرآن, ہم قرآن سنتے ہیں, میں قرآن سنتا ہوں. ماذا تسمعون, ہم سب قرآن سنتے ہیں. نسمع القرآن. ویری گڈ. چلیے جی پریکٹس کے لیے کھڑے ہو جائیے. چلیے اور آپ لوگ پیر بن جائے. ابھی آپ میں سے چلے آپ کریں.
گڈ. چلیے آپ لوگ گڈ, ویری گڈ. چلیے آپ بیک میں سے ایک پیئر یہاں سے بن جائے. چلیے آپ میں سے حفصہ. ماشاء اللہ. ابھی ہم نے یہ سامیہ کا ٹیبل کیا, ٹھیک ہے, سامیہ یسمعو. اب ہم پڑھیں گے یا علم. یا علم وہ جانتا ہے یا جانے گا. یا علمونا, یا علمونا وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے. ٹھیک ہے. تعلم آپ جانتے ہیں یا جانیں گے. علم میں جانتا ہوں یا جانوں گا. تعلمون آپ سب جانتے ہیں جانیں گے. نعلم ہم سب جانتے ہیں یا جانیں گے. ٹھیک ہے. اس کا جو میننگ آتا ہے نا وہ پریزنٹ کا اور آگے فیوچر کا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, فیوچر کا بھی آتا ہے. اس لیے آپ کو اتنا پریکٹس کروا دیتی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس کا معنی جو ہے دونوں زمانے میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے جی, اس کی پریکٹس کون کرے گا, آپ پڑھیے. میں جب تک اس کی پریکٹس کرواؤں گی جب تک آپ کے اشارے صحیح نہیں ہو جاتے. چلیے سب سے کرواؤں گی. چلیے آپ پڑھیے. آپ لوگ سب اشارے کیا کریں تاکہ آپ کو پریکٹس ہو. ویری گڈ. آپ پڑھیے. آپ جانتے ہیں آپ جانیں گے. عالم میں جانتی ہوں یا جانوں گی. تعلمون آپ سب جانتے ہیں آپ سب جانیں گے. یا نعلم سب جانتے ہیں یا جانیں گے. شیر بانو آپ پڑھیے. کھڑے جاؤ. شیر بانو, شیر بانو. چلیے آواز زور سے. یا علم وہ جانتا ہے. یا علمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. علم میں جانتا ہوں. علمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. ویری گڈ. چلیے آپ پڑھ لیجیے. ابھی آپ کھڑی ہوئی تھی پہلے. ہم سب جانتے ہیں. چلیے آپ پڑھیے. آپ جانتے ہیں. نعلم ہم آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. چلیے نیکسٹ آپ پڑھیے. آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں. گڈ, شاباش. آپ پڑھیے. آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. آپ سے جانتے ہیں. گڈ, ویری گڈ, زبردست. آپ پڑھیے. وہ سب جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں. نیکسٹ آپ پڑھیے. وہ سب جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں. میں جانتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں. سب جانتا ہوں. چلیے آپ پڑھیے. ہری اپ. نیکسٹ. عالم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں. عالم ہم سب جانتے ہیں. نیکسٹ. ویری گڈ, بہت اچھا. ابھی اشارے پکے ہو گئے. ابھی اس سائڈ کی باری ہے. اب ہے یا ملو.
وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. یا ملونا وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. عملو آپ عمل کرتے ہیں یا کریں گے. عملو میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا. تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. یہاں سے اسٹارٹ کریں حفصہ سے کنٹینیو. چلیے نیکسٹ. ویری گڈ شاباش. چلیے آگے. یہاں اشارہ ہوگا. ویری گڈ. چلیے شیربانو. آپ تھوڑی سی پریکٹس اچھی کریں. ٹھیک ہے آپ کی پریکٹس تھوڑی سی اشاروں میں کچی ہے. چلیے بیٹا آپ. گڈ. ویری گڈ. چلیے آپ پڑھیے. آپ پڑھیے. ہم سب عمل کرتے ہیں. چلیے آپ پڑھیے. وہ عمل کرتے ہیں یا عملون وہ سب عمل کرتے ہیں. تعملون آپ عمل کرتے ہیں. عملون میں عمل کرتے ہیں. تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں. عملون ہم سب عمل کرتے ہیں. آپ پڑھیے. وہ سب عمل کرتے ہیں. تعملون آپ عمل کرتے ہیں. عملوں میں عمل کرتے ہیں. آپ سب عمل کرتے ہیں. عملوں ہم سب عمل کرتے ہیں. تعملون وہ عمل کرتا ہے. یعلم وہ سب عمل کرتے ہیں. تعمل آپ عمل کرتے ہیں. عمل تعملون یہ تھوڑا ملتے جلتے نا. یا لمو اور یا ملو ملتے جلتے ہیں. چلیے آپ پڑھیے. تھوڑا سا اس میں دھیان رکھیں. وہ عمل کرتے ہیں. یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. تعملون آپ عمل کرتے ہیں. علمون میں عمل کرتا ہوں. تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں. چلیے مدر آپ پڑھیے. ویری گڈ. زبردست. چلیے ہمارا کمپلیٹ ہوا سبق. آج کا ہمارا 7واں ہوم ورک ہے. ان صورتوں کو پڑھنا ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں. یعنی نماز جب آپ پڑھتے ہیں نا ان صورتوں کو پڑھو جن کی آپ کو ترجمہ آتا ہے. یعنی جو ہم سیکھ چکے ہیں ان کو پڑھنا ہے آپ کو. ہمیں عادت ہوتی ہے نا کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتیں بار بار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. اکثر لوگ زیادہ قل اللہ احد کو ہی زیادہ تر پڑھتے ہیں. لیکن ہمیں نا ڈفرینٹ صورتیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اکثر ہم کہتے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیتے جلدی سے نماز ختم کر لیتے ہیں. تو ہمیں وہ صورتیں پڑھنی ہے جن کے معنی ہمیں آ چکے ہیں آتے ہیں اور ان کو ریپیٹ کرتے جائیں. بار بار پڑھتے جائیں. ان کو چینج کرتے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے فائدے کئی ہیں. کیا فائدے ہیں؟ ایک تو آپ کو تلاوت کر کے خوشی ہوگی تو آپ کو وہ سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کی توجہ نماز میں زیادہ ہوگی. جب آپ کی نماز میں توجہ زیادہ ہوگی تو شیطان تو دور بھاگے گا تو آپ کو اجر بھی زیادہ ملے گا اور الفاظ معنی کی ریویژن ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور آپ کا اسٹرانگ ہو جائے گا. پکا ہو جائے گا. آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا. اس لیے اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیے. الحمدللہ آج ہم نے آج کی کلاس ختم تک ہم نے 174 الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کہ قرآن میں 36,556 بار آئے.
الحمدللہ. 7 ہوم ورک آپ نے ضرور کرنے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے. تلاوت روزانہ کی لائف میں اپنی شامل کریں, دیکھ کے پڑھنا, زبانی پڑھنا, اپنے گھر کے کاموں کے دوران پڑھتے رہو اونچی آواز میں, تاکہ دوسرے بھی سنیں تو ان کو بھی تھوڑی سی موٹیویشن ملے, ٹھیک ہے. اور جو آپ نے اس میں سیکھا ہے آج, اس کو آگے سکھانا ہے. آج جو آپ نے سیکھا ہے نا, اس کو ضرور سکھانا جا کے, آج ضرور بتانا جا کے, کیونکہ ہم نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم ان چاروں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہم سکھائیں گے. تو آپ لوگ ضرور آج اس میں سے جو بھی سیکھا ہے اس کو سکھائیے, تو فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ کی ریویژن ہوگی, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کی پکا ہو جائے گا, اور ہم انشاءاللہ آپ کو ٹیچر بنائیں گے, ٹریننگ بھی آپ کو دلوائیں گے, ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے تو ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور چلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.